پٹواری کا جو انٹرویو کی پریپریشن کرنی ہے نا، کینال پٹواری ہو یا کوئی بھی پی پی ایس سی کا انٹرویو ہو جناب، اس میں چند اہم باتیں بہت اہم ہوتی ہیں جو کہ ہم نے بڑی اچھی طرح سے تیار کرنی ہوتی ہے، اور ان کو تیار کرنے کے بعد پھر ہم نے انٹرویو کی تیاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دیکھیں جی ہمارے سامنے جو ہے جو انٹرویو کو ہم نے پریپیئر کرنا ہے، انٹرویو کے کتنے پارٹس ہیں، ہمیں کن کن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں، آپ کی ٹائپنگ اگر 40 بھی آ گئی ہے تو کوئی ایشو نہیں، آپ پاس ہیں. اگر انٹرویو میں آپ اچھا پرفارم کر جائیں گے تو آپ انٹرویو کے اندر جناب سلیکشن آپ کی پکی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ٹائپنگ جناب 50 یا 60 سے اوپر ہوگی لیکن وہ انٹرویو میں فیل ہو سکتے ہیں، اور ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے جناب. فار ایگزامپل 70 بندوں نے انٹرویو دیا ہے تو 70 میں سے جو سلیکٹ ہو گئے باقی فیل بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز بھی مطلب بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جناب آپ لوگ جتنے موجود ہیں آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کو وائٹ بورڈ کلیئر نظر آ رہے ہیں باتوں کے. جی جناب، یہ میں نے والیوم جو ہے ان میوٹ کر دیے. وائٹ بورڈ کلیئر، آواز بالکل اوکے آ رہی ہے؟ اینی پرابلم؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، انٹرویو کوئی بھی ہو پی پی ایس سی کا، جو ہم کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی پی ایس سی کے ساتھ ہمارا زیادہ ریلیشن رہتا ہے، تو پی پی ایس سی کا کوئی بھی انٹرویو ہو ہم نے اس انٹرویو کی تیاری جو ہے برابر کرنی ہے. انٹرویو کے لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ جناب میں نے جو ہے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہوا ہے. یہ انٹرویو میں نا یہ چیز میں نے نہیں رکھتی کہ آپ نے انٹرویو کے اندر جناب کوئی جواب غلط دے دیا ہے، آپ نے کوئی جواب صحیح نہیں دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. انٹرویو کے اندر صرف ایک چیز دیکھی جا سکتی ہے، اور وہ دیکھی جاتا ہے جناب والا آپ کا کانفیڈینس. بس جس بندے کا کانفیڈینس ہوگا نا وہ بندہ سلیکٹ ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی، اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی، ان کے جناب یہ جو انسپیکٹر کوآپریٹو سوسائٹی کی اور مطلب انسپیکٹر کوآپریٹو سوسائٹی کی جاب آتی تھی، سینئر اور جونیئر دونوں تھے. ان میں نا مطلب سب انسپیکٹر کوآپریٹو سوسائٹی اور انسپیکٹر کوآپریٹو سوسائٹی، سب انسپیکٹر کوآپریٹو سوسائٹی کے انٹرویو ملتان میں چل رہے تھے. تو یہاں پہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے میرے ایک دوست ہے، مطلب فیلو ہے، تو وہ جناب انٹرویو کے اندر پینل میں بیٹھا ہوا تھا. وہ جیسے مطلب انٹرویو وہاں کنڈکٹ ہوتے تھے، شام کو آتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. اب انٹرویو جب آپ جاتے ہیں تو انٹرویو کے اندر جناب یاد رکھیے گا کہ جس طرح چیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک چیئر یہ ٹیبل ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ٹیبل ہو گئی، یہ آپ کی چیئر ہو گئی، یہ بھی چیئر ہو گئی، یعنی اس سائڈ پہ بھی چیئر ہو گئی، ادھر بھی چیئر ہو گئی، ادھر بھی چیئر ہو گئی. آپ کی چیئر یہاں پر ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی چیئر یہاں پر ہوگی. یہ جناب کینڈیڈیٹ، یہ جو بندہ ہوگا یہ جنرل نالج ریلیٹڈ بھی ہوگا. یہ جو بندہ ہوگا یہ جناب ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوگا، یعنی کینال پٹواری کی جو سیٹیں ہیں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو وہاں کا بندہ ہوگا. یہ جو بندہ ہوگا نا یہ چیئرمین ہوگا. چیئرمین جو ہوتا ہے وہ پی پی ایس سی کا ممبر ہوتا ہے. چیئرمین بھی پی پی ایس سی ممبر. اچھا جی، اب دیکھیں آپ نے جب انٹر ہونا ہے ادھر یہاں بیٹھ جائیں گے تو اس بندے نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ جو دو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یہ جسٹ ہیلپر ہوتے ہیں. اگر یہ کہہ دیں کہ اس کو سلیکٹ کرنا تو یہ آگے کوئی بات نہیں کریں گے. اگر یہ کہہ دیں کہ اس کو فیل کرنا تو یہ کوئی بات نہیں کرتے. انہوں نے جسٹ انٹرویو لے لینا ہوتا ہے. یہ بھی پوچھتا ہے سوال، یہ بھی پوچھتا ہے، یہ بھی پوچھتا ہے، اینڈ پہ یہ بندہ زیادہ سوال پوچھے گا اور اس کے بعد یہ بندہ بتائے گا اس کو کتنے نمبر لگاؤ، یہ بندہ اس کو بتائے گا اتنے نمبر لگاؤ آپ، اور نمبر لگانے کے بعد وہ خود مطلب ہے کہ بتا دے گا. اور اس کے بعد یعنی یہ جو چیئرمین کا ممبر ہے نا یہ بہت بڑی گیم ہے، یہ سارا کچھ اس میں کرنا ہوتا ہے. تو وہ انٹرویو جب بول رہا تھا سب انسپیکٹر کوآپریٹو سوسائٹی کا، تو اس کے اندر جناب میرا جو دوست ہے فیلو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گیا ہوا تھا، اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی ہے. اس کے مطابق اس نے کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہمارے سامنے ایسا آیا کہ اس نے 12 سوالوں کے اندر جو ہے نا چیئرمین کو اس بندے کو سوری کی، 12 سوالوں کے اندر. لیکن اس کا سوری کرنے کا جو انداز تھا نا ہر دفعہ ڈفرینٹ تھا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کسی کو انکار کر رہے ہو، کوئی بندہ آپ سے مانگنے آتا ہے تو آپ کہتے ہو معاف کرو، پھر کوئی اور مانگنے آتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہو یار
معاف کر دے آج، تیسری بار پھر آتے تو آپ کسی اور طریقے سے کہتے معاف کر دو. تو یہی چیز تھی کہ چیئرمین کو اس بندے نے جناب 12 سوالوں کے جو جوابات دیے انٹرویو کے لحاظ سے. پھر آپ نے بی پنچول، آپ نے اگر ٹائم آپ کا لکھا ہوا ہے جناب 9 بجے کا تو آپ 8:30 آپ پہنچ. ٹھیک ہے جناب. اب ہم چلتے ہیں کہ انٹرویو کو آپ نے پریپیئر کس طرح کرنا ہے، آپ کے کون کون سے اہم سٹیجز ہو سکتے ہیں. جی جناب سمجھ آگے بات کس کی. نمبر فرسٹ پہ آپ آ جائیں جناب، پرسنل انٹروڈکشن. نمبر 2 پہ آپ آ جائیں جناب، ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ فل انفارمیشن. ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو آپ کی سیٹ ہے اس کی، یعنی کینال پٹواری کی سیٹ ہے تو آپ کو کینال پٹواری کا نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مکمل. نمبر 3 یار بارے میوٹ کر دو، کس کا بارے میں کرنٹ افیئر. کرنٹ افیئر. نمبر 4 ڈریسنگ. ٹھیک ہے. نمبر 5 ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. اب ایک بندے نے جناب والا ایم ایس سی کیمسٹری کیا ہوا ہے اور بندہ ادھر کیمسٹری کا کوئی فارمولا کو پوچھ رہے تو اس کو آنا چاہیے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. خیر یہ ڈریسنگ اور یہ بھی پرسنل انٹروڈکشن کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو الگ الگ سے لے تاکہ ہم اچھی طرح سے تیار کر سکیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں جناب پرسنل انٹروڈکشن کے اوپر. میں جناب آپ کو پرسنل انٹروڈکشن جو ہے آپ کو میں لکھواؤں گا پراپر. بھائی آپ نے انگلش کے اندر کس طرح لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے ایک نوٹس بنائیں گے پراپر. انٹرویو آپ نے 60% انگلش بولنی ہے اور 40% اردو بولنا ہے. ٹھیک ہے. یار والیوم میوٹ رکھو، والیوم میوٹ رکھیں، یہ والیوم بار بار آن نہیں ہو جائے گا. اچھا جی. انٹرویو کے اندر آپ نے کتنے پرسنٹ اردو بولنا ہے یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ آپ نے جناب 60% کوشش کریں گے کہ انگلش میں بات کریں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور 40% آپ جناب اردو میں بات کریں. ٹھیک ہے. اب یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انگلش اردو مکس کر کے بولیں گے تو اس بندے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کتنا کانفیڈینس ہے اور کتنے اچھے جواب ہمیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا. اچھا جی. پرسنل انٹروڈکشن میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ آپ اپنا شارٹ نام بتائیں گے. ویسے ہم بعد میں لکھائیں گے پراپر. شارٹ نام بتائیں گے. آپ کے بہن بھائیوں کے اندر میں سے کوئی ایسا مطلب ہے بہن بھائیوں میں سے جو مطلب ہے کہ بہت اچھا پڑھا لکھا ہے اور اچھی جاب پہ ہے، اس کا انٹروڈکشن ساتھ ملائیں گے. آپ کے والدین کیا کرتے ہیں ان دونوں کا. اگر مدر ہاؤس وائف ہیں تو مدر کے بارے میں آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر والد صاحب کوئی گورنمنٹ ملازم ہے تو ان کا انٹروڈکشن دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. لیکن انٹرویو پرسنل انٹروڈکشن میں آپ نے اپنے والد کا، اپنا اور بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کا بتا دینا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد آپ نے انٹروڈکشن بھی آپ کو چل رہا ہے. انٹروڈکشن کے بعد پھر آپ نے اپنی ایجوکیشن کے اوپر آنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سر میں نے میٹرک وہاں سے کیا، انٹر وہاں سے کیا، نتھنگ. آپ نے صرف آخری ڈگری بتانی ہے. لائک دیٹ اگر آپ نے ایم ایس سی کیمسٹری کی ہوئی ہے آپ نے کہنا ہے کہ آئی ایم گریجویٹڈ فرام دا یونیورسٹی آف دا لاہور ان دا سیشن بتانا ہے 2009 جو 2009 میں مطلب جب کمپلیٹ ہوتی ہے. پوری ڈیٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سیشن بتانا ہے. ٹھیک ہو گیا. جس بندے نے ایم ایس سی کیمسٹری کا بات کر دی ہے اس کا مطلب اس نے میٹرک بھی کی ہے، ایف ایس سی بھی کی ہے، اس نے وہ بھی کیا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ نے میٹرک میں، انٹرمیڈیٹ میں یا بیچلر کے اندر کہیں کوئی وہ لی ہے جناب، پہلی پوزیشن لے لی ہے، لائک دیٹ گولڈ میڈلسٹ ہیں آپ، تو پھر آپ اس کا انٹروڈکشن تھوڑا سا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. اچھا جی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اور چاند لوگ ہوں گے جو مطلب ہے گولڈ میڈلسٹ ہو سکتے ہیں، سارے بھی. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ نے جسٹ اپنی آخری ڈگری کے بارے میں بتایا.
اس کے بعد انٹرویو میں ایک اور چیز آپ ایڈ کریں گے جناب, اور وہ ہے جناب آپ کے 6 نمبر پہ کمپیوٹر. یہ بھی آپ ایڈ کریں کیونکہ ہم نے کمپیوٹر کے انٹرویو کے ہر پوائنٹ آف ویو سے پراپر تیاری کرنی ہے, اور پراپر تیاری کرنے کے بعد ہم جو ہے مطلب ایک سوال جواب کریں گے. اچھا جی, اب آپ کا کام یہ ہے کہ جو عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں اس دوران آپ نے ایک کام ضرور کر لینا. آپ نے جو یونیفارم پہن کے جانی ہے, جو آپ کی ڈریسنگ ہونی ہے نا, وہ آپ نے عید کے اوپر سلیکٹ کرنا فائدہ بلا. اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی لگا کے, ٹھیک ہے, اگر آپ پہلے سے لگاتے ہیں. اگر آپ پینٹ کوٹ ٹائی نہیں لگاتے یا آپ پہلی بار لگا رہے ہیں تو وہ پھر عجیب لگے گی آپ کو بھی اور آپ کو صحیح دکھے گی. لیکن اگر آپ کو تجربہ ہے تو پھر آپ پینٹ کوٹ ٹائی اور بہترین کر کے لگا کے جائیں, اور پہلے سے اس کو مطلب ہے کہ اگر آپ نے نیو لینی ہے تو نیو لے کے اس کو پہلے پہنیں, اس کو چیک کریں کہیں سے بڑی چھوٹی کوئی پرابلم نہ ہو. اگر وہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر اس کو آپ دھوبی سے جو ہے پریس کروا کے رکھ دیں, انٹرویو والے دن آپ کو پہنیں گے. ٹھیک ہے. جو لوگ لاہور کے رہائشی ہیں ان کا تو کوئی پرابلم نہیں, وہ تو صبح کے ٹائم نہائیں گے اور فریش ہو کے جناب والا پہنچ جائیں گے. جو لوگ باہر کے ہیں لائک دیا ڈی جی خاں ہے, رئی بیار خاں ہے, پنڈی ہے, کیونکہ انٹرویو تو آپ کو پتہ ہے پی پی ایس سی کے ہیڈ آفس میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ نمبر آف کینڈیڈیٹ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے نا, وہ انٹرویو اس کے شہر میں ہوتا ہے. کیسے؟ جہاں پہ پی پی ایس سی کے ریجنل آفس ہے وہاں پہ ہوگا. لائک دیٹ ملتان ہو سکتا ہے. اب ملتان والوں کا جو انٹرویو ہوگا وہ انٹرویو جناب یاد رکھیے گا کہ جو ملتان ڈویژن ہے اس کو کور کرے گا. ڈی جی خان بھی ریجنل آفس ہے, باولپور بھی ریجنل آفس ہے, ساہیوال بھی ہے, راول پنڈی بھی ہے, اس کے علاوہ جناب اور کہاں پہ ہے پتہ نہیں, سرگودا میں ہے یا نہیں ہے, لیکن تو یہ جہاں پہ ریجنل آفس بنے ہوئے ہیں نا وہاں بھی پی پی ایس سی انٹرویو لیتے ہیں. لیکن وہاں کب لیتا ہے؟ جب نمبر آف اسٹوڈنٹ زیادہ ہوں. جیسے اگر فار ایگزامپل لاہور ریجن ملتان ریجن کی بات کریں تو ملتان ریجن کے ملتان میں انٹرویو ہوں گے. یعنی آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ آؤٹ آف سٹی ہیں تو آپ ایک دن پہلے وہاں پہ آ کے اس اسٹیشن پہ آ جائیں, تاکہ آپ صبح کے ٹائم فریش بالکل اٹھیں, نہائیں, کپڑے پہنیں, اور آدھا گھنٹہ انٹرویو کی رپورٹنگ ٹائم سے پہلے وہاں پہ موجود ہیں. اگر آپ لیٹ ہوں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ آؤٹ ہیں. یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اپنی پہلے نمبر پہ آپ نے ڈریسنگ کمپلیٹ کر لینی ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ دیہاتی بندہ ہے, جو بندہ مطلب ہے کہ پینٹ کوٹ پہلے نہیں پہن رہا, اس کو نہیں پتا کہ کیسے اس میں ٹائی لگانی ہے, یہ سارا کچھ کرنا ہے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جناب آپ نے ایک اچھا سا ڈریس لینا ہے, یعنی کاٹن کا ہو, اور اوپر سے آپ نے واسکٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. واسکٹ آپ سمجھتے ہیں جس طرح مطلب کبھی کبھی میں بھی پہن کے سامنے آ جاتا ہوں. تو وہ واسکٹ آپ نے, یہ نہ ہو کہ جناب والا کپڑوں کا جو کلر ہے وہ بلیک ہو اور واسکٹ کا کلر جناب ریڈ ہو, اس طرح بھی آپ نے نہیں کرنا. آپ کی میچنگ ہونی چاہیے اس ڈریس کی, اس کے ساتھ میچنگ ہونی چاہیے. اور جو آپ نے شوز پہنے ہیں وہ شوز آپ کے بالکل بند ہونے چاہیے مکمل طور پہ, چاہے فیمیل ہو میل ہو. فیمیل جو ہے نا اکثر جوتے اس طرح پہن لیتی ہیں کہ جناب ان کی جو پچھلی سائڈ ہوتی ہے نا, جس سائڈ پہ کھری ہوتی ہے وہ اوپر اٹھی ہوتی ہے, تو وہ بالکل ایسے نہیں کرنا. ایسے بالکل آپ نے نہیں پہننا, بالکل آپ نے پلین والے جوتے لینے ہیں اور بند لینے ہیں. ٹھیک ہے. فیمیل کی جو ڈریسنگ ہے نارمل جو ہے دوپٹہ اور شلوار قمیض, اور مطلب سمپل بالکل, جس طرح کڑھائی والے کپڑے ہو جاتے ہیں, اس طرح سے اس چیز سے بھی آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے. اچھا جی, اس چیز سے بھی آپ لوگوں نے جو ہے اوائڈ کرنا ہے. تو لہٰذا آپ کی ڈریسنگ جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. ڈریسنگ کے بعد آپ نے یہ پرسنل انٹروڈکشن جس طرح میں نے بتا دیا, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ فل انفارمیشن. ڈپارٹمنٹ کون سی پوسٹ پہ آپ نے اپلائی ہے جی؟ کینال پٹواری. کینال پٹواری کون سے ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتی ہے؟ اریگیشن ڈپارٹمنٹ. اریگیشن کون سا ہے جی؟ محکمہ انہار. محکمہ انہار کا کیا کام ہے, کیا کام کرتا ہے وہ, کیا اس کے فنکشن ہے؟ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو دیکھ کریں کہ جناب وہ کون کون فنکشن دے گا, اس کی کون کون سی, اس کا ڈی جی کون ہوتا ہے, اس کا چیئرمین کون ہوتا ہے, اس کے نیچے کون ہوتا ہے. آپ کا جو سکیل ہے, آپ جس سکیل پہ 11 سکیل موجود ہوں گے, آپ کے اوپر کتنے بندے ہوں گے, آپ کے نیچے کتنے بندے ہوں گے, یہ ایک ہیرارچی جو ہے ڈپارٹمنٹ کی وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس کے اباؤٹ ہم سارا کچھ پڑھیں گے. خسرہ نمبر کیا ہے جناب والا, دوسرا وہ ہوتا ہے بیانہ کیا ہوتا ہے جس کو ہم وہ کہتے ہیں. کینال پٹواری جو ایک بھرتی ہوں گے, آپ کیا کام کریں گے, اس کے اندر جتنی بھی آپ کی ڈیوٹیز لکھی ہوئی ہیں وہ میں جناب یہاں پہ آپ کو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں, وہ آپ کو ویسے تھوڑا سا سسری پڑھا دیتا ہوں. پریپریشن اینڈ اپ گریڈنگ ریکارڈ آف
CCA اینڈ آکوپائر. ٹھیک ہے. پروسیس آف دا ریمیشن کیس, شارٹیج سپلائی یا کلیمٹی سچویشن. یعنی یہ سارا کچھ ایکچولی کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو کینال پٹواری ہے, کینال کہتے ہیں جناب نہر, پٹواری جو زمینوں کے پٹواری ہیں جن کا کام ہے زمینیں نام کرانا, زمین کو ریکارڈ اپڈیٹ کرنا. آپ کا کام ہے جو نہری زمین کے ذریعے, نہری پانی کے ذریعے زمین سیراب ہوتی ہے, اس سیراب کے ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنا. اب آپ نے ٹیکس کو اپڈیٹ کرنا ہے. اب اس میں اندر جناب آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے کہ یہ جناب اگر فار ایگزامپل میں ایک نہر جا رہی ہے, ایک نہر سے یہاں سے ایک موقع نکل رہا ہے اور وہ جناب کتنے ایکڑ کو سیراب کر رہا ہے, اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آگے ایک بندے کی جو ہے 15 ایکڑ زمین ہے, تو لہٰذا یہاں پہ جو ہے 15 ایکڑ کے لیے, جسٹ 15 ایکڑ کے لیے ہی چاہیے. تو آپ یہاں پہ ایک موقع بنوا رہے ہیں, تو آپ کا وہ موقع جناب والا اس کا کیا سائز ہونا چاہیے, یہ کیسے پتہ چلے گا. ایک یہ میرے میں آپ کیسے اسیسمنٹ کریں گے کہ جناب اس بندے کو اتنا ٹیکس لگانا چاہیے اس 6 مہینے کا فصل کا. آپ کا جو مطلب ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹلائز دور آ گیا ہے, تو آپ زیادہ چکا زمینوں کو نہیں لگائیں گے, خود لوگ آ جائیں گے, ان کو چلان آپ نے پرنٹ کر کے دینا ہوگا بل, اور انہوں نے پے کرنا ہوگا. تو لہٰذا یہ اس سے اچھی جاب میرے خیال میں کوئی نہیں ہے کہ جناب ایک تو یہاں پہ رش اتنا زیادہ نہیں ہوتا, دوسرا یہ ہے کہ پبلک ڈیلنگ, ایک بندے نے بل پے کر دیا 6 مہینے بعد اس کی دوبارہ بھرے, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ڈپارٹمنٹ کے اباؤٹ ہم سارا پڑھیں. اچھا جی, اس کے بعد ہمارے سامنے کرنٹ افیئر. کرنٹ افیئر کیا ہوتا ہے؟ کرنٹ افیئر جناب والا آپ کے سامنے جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹلی فار ایگزامپل میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ بتائیں پاکستان میں مہنگائی کیوں ہے, آپ اس کا جواب دیں لاجک کے ساتھ. یہ کرنٹ افیئر ہے. پاکستان کے اندر ایک ٹریڈ روٹ بن رہا ہے جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں. سی پیک کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہے, سی پیک کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے, وائی الیبوریٹ کریں. یہ کرنٹ افیئر ہے. اچھا جی, اس کے بعد جناب آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ الیکشن ہوئے ہیں انڈیا کے اندر, کون سی جماعت جیتی ہے, کس طرح جیتی ہے, ساری انفارمیشن کرنٹ افیئر. پاکستان میں الیکشن ہوئے ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں, کیا الیکشن ہمارے فیئر ہوئے ہیں یا جس طرح ہوئے ہیں, آپ کیا سٹیٹمنٹ دیں گے. کیونکہ وہاں پہ جو تیسرا بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ, وہ چوتھا بھی بعض پر بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ میئر کر رہا ہوتا ہے کہ جناب ان کی سائیکالوجی اباؤٹ کنٹری کیسی ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی آپ سے پوچھا جائے جی جناب یہ بتائیں الیکشن کیسے ہوئے, آپ نے کہا سر جی ٹوٹل فراڈ تھا, پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریکمینڈر نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے اور آپ پھر بھی پی ٹی آئی کی فیور کر رہے ہیں, پھر بھی آپ نے نیوٹرل ہو کے بات کرنی ہے. کیا کرنا ہے, نیوٹرل ہو کے بات کرنی ہے. آپ کا جواب جو ہونا چاہیے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. آپ کسی بھی جماعت کی فیور نہیں کریں گے, آپ صرف پاکستان کی فیور کریں گے. ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے جی ہاں جی یہ بتائیں کہ الیکشن ہمارے فیور ہوتے ہیں, آپ کہیں گے سر جی اگر الیکشن تو ہمیں لگتا ہے کہ فیئر ہوئے ہیں, اگر کسی بندے کو کوئی ایشو ہے تو پاکستان کے اندر فورم موجود ہیں, وہاں جا کے جناب اس کو ہائی لائٹ کریں, عدالتیں ریلیف دیتی ہیں, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اور کافی ایسا یہ اپنا یہ ملتان کلودرا کے اندر عبد الرحمان کانجو ایم این اے ڈکلیئر ہوا تھا, اس کے بعد اس کورٹ کے ذریعے سے وہ جناب ری انسٹیٹ ہو گیا ہے, دوسرا بندہ ری انسٹیٹ ہو گیا. تو لہٰذا یہ ہوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ کرنٹ افیئر کے ایشوز کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر گندم کا بحران, گندم جناب لوگوں کی گورنمنٹ نے لی نہیں, یہ پرابلم. باقی ڈریسنگ کے اوپر بات کر لی. ایجوکیشن بیک گراؤنڈ, ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بہت اہم چیز بات ہے. ایجوکیشن بیک گراؤنڈ جو ہے جناب, ایک بندے نے کیا ہوا ہے ایم ایس سی کیمسٹری, دوسرے نے کیا ہوا ہے ایم بی اے, ایک بندے نے کیا ہوا ہے جناب ایم فل اکنامکس, ڈفرینٹ. لیکن انہوں نے اگر فار ایگزامپل بندہ ایک بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ, اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اکنامکس کے اندر, تو وہ اکنامکس سے پوچھ لے گا. ایک بندے نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جناب والا فزکس میں, تو وہ فزکس سے سوال پوچھ لے گا. یعنی آپ کی اپنی جو ڈگری ہے نا, اس کے اوپر آپ کی کوئی سوال آپ کا غلط نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی سوال آپ کا غلط نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح پریپیئر کرنا. ٹھیک ہو گیا. اپنی جو مطلب ڈگری ہے, لاسٹ ڈگری جس میں آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے, اس کے اندر آپ کے گمان ہونا چاہیے. اس کے بعد کمپیوٹر کو میں نے کیوں ایڈ کیا؟ کمپیوٹر کو میں نے اس لیے ایڈ کیا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کا ڈپلوما مانگا گیا ہے. کمپیوٹر کا ڈپلومے کے اوپر ضرور سوال ہوں گے, ڈپلومے کے اوپر سوال نہیں ہوں گے, مطلب کمپیوٹر کے اوپر سوال ہوں گے. ایم ایس آفس اور ایم ایس
ایم ایس آفس کے اوپر سوال ہوں گے اور کمپیوٹر کی بیسک. سب سے زیادہ جو کوشچن ہوں گے وہ کس کے اوپر ہوں گے؟ سب سے زیادہ ہوں گے جناب ایم ایس ورڈ کے اوپر، ایم ایس ایکسل کے اوپر اور ایم ایس پاور پوائنٹ کے اوپر، پی پی ایم ٹی. پاور پوائنٹ کے اوپر، یعنی یہ 3 اہم جز ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی چھوٹے موٹے سوال ہیں جیسے ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، یہ سوال نہیں آئیں گے. ان ساری اگر ہم دیکھیں مطلب اوور ویو کریں، ان ساری چیزوں سے ایک چیز بہت اہم ہے. ایک چیز کون سی والا اہم ہے؟ ایک چیز وہ اہم ہے جناب کہ آپ کا کانفیڈنس برقرار ہونا چاہیے. آپ کے کانفیڈنس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کر لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جناب والا آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پراپر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جناب یہ ہمارا ایک پرسنل یعنی کہ جو ہوتا ہے نا سیمینار کے اندر ایک پرسنل انٹروڈکشن ہوتا ہے. اس کے اندر جناب انٹرویو کے لحاظ سے اس کے کنٹینٹس بتائے جاتے ہیں کہ ہم کس چیز کے اوپر ہم کام کریں گے. تو امید ہے کہ آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کل کلاس ہوگی کیونکہ عید تو ہماری پرسوں شروع ہے، تو کل ہماری کلاس ہوگی اور پھر جمعرات کو ہوگی. کل انشاءاللہ ہم پرسنل انٹروڈکشن کے اوپر مکمل 2-3 پیجز لکھ لیں گے اور اس کے اوپر جو ہے ہم پراپر وہ بنا لیں گے. ٹھیک ہے. اب جناب آپ لوگ سوال کریں گے. آپ کے پاس 5 سے 7 منٹ موجود ہیں. آپ لوگ اپنا سوال کریں، والیوم آن میوٹ کر کے سوال پوچھیں ڈائریکٹلی، تو آپ کے سوالوں کو میں جواب دوں گا. جی جناب. باقی ایک اور بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی یہاں پہ میرے سامنے ویڈیو بھی آ سکتی ہے. تو فار ایگزامپل ہمارے گروپ کے اندر اب تک 15-16 بندے ایڈ ہو چکے ہیں. ہم یہاں پہ موک انٹرویو لیں گے. موک انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، آپ سارے بندے بیٹھے ہوئے اپنا اپنا کیمرہ آن کریں، میرے سامنے بات کریں. میں پوچھوں گا جی ہاں جی آپ کا نام واٹ اباؤٹ یو، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ کینال پٹواری ڈیوٹیز اینڈ لائبلٹیز. یہ آپ کا پرسنل انٹروڈکشن، یعنی آپ کو وہاں پہ انٹرویو لیا جائے گا. جب آپ انٹرویو دے رہے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ میرے کلاس فیلو بھی میرے سن رہے ہیں، آپ وہاں بھی تھوڑے آپ کو جو ڈر ہوگا وہاں پہ تھوڑا ختم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے اور وہ کام آج سے آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے. اپنے کمرے کے اندر جناب جہاں پہ بہت بڑا شیشہ لگا ہوتا ہے جہاں پہ آپ جا کر بھی دیتے ہیں، تو دروازہ بند کر کے وہاں پہ آپ نے انٹرویو دینا ہے اپنے آپ کو. انگلش میں بات کرنی ہے. جی جو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ انٹروڈکشن کریں، آپ نے وہاں پہ انٹروڈکشن کیسے کرایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آپ خود چیئرمین بنے، خود وہ بنے جناب والا وہ کیا کہتے ہیں کہ ممبر بنے اور خود اپنا انٹرویو لیں. وہ سوال اس نے مجھے یہ پوچھا ہے تو میں نے اس کا یہ جواب دیا. یعنی سوال بھی اپنے آپ سے خود کریں، جواب بھی اپنا آپ کو. یہ آپ نے پریکٹس کرتے رہنے جب تک انٹرویو نہیں ہوتا. ڈیلی کرنی ہے آپ نے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ پورا ڈیلی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور آپ کی فل تیاری ہوگی. جی جناب کوئی سوال؟ اینی ون جو سوال نہیں کرنا چاہتا، ڈر رہا ہے، تو وہ جناب والا یہاں پہ ٹائپ کر دو. جی میں نے بتایا نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. آپ نے اگر آپ نے مطلب ہے کہ ڈریسنگ کرنی ہے تو وہ بھی ویل ڈریس کر کے جانا ہے. یعنی اگر آپ کے کپڑے ہیں تو کاٹن کا سوٹ ہو اچھے والا. اب یہ نہ ہو کہ جناب اس کے اندر وہ کڑھائی کی گئی ہو، ایسے نہیں. جیسے وائٹ کاٹن ہوتی ہے، بلیو ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے میچنگ کی جناب واسکٹ لگانی ہے. ٹھیک ہے. یار دیکھو نا، میں آپ کی بات بتاؤں، جہاں پہ آپ جا کے بیٹھیں گے نا، اچھا آپ نا ہولڈ میں رکھیے گا. جی جی میں نے بھی تو آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے جو ڈریس پہن کے جانا ہے سمپل ہونا چاہیے، واسکٹ لگا کے جائیں، بس ختم بات. آپ جہاں پہ جائیں گے وہاں پہ تو اے سی لگے ہوں گے، وہاں تو واسکٹ پہننا کوئی ایشو والی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
میں جناب آپ کو 3 پیس کے ریکمینڈ کروں گا. 3 پیس میں کیونکہ آپ نے ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ بیٹھے ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر جناب جو ہے نا تھوڑا سا وہ، لیکن اگر پریکٹس ہو، اب فار ایگزامپل ایک پہلا دیہاتی بندہ وہ پہلی بار پینٹ شرٹ پہن رہا ہے، اس کی جناب والا شرٹ کہیں جا رہی ہوگی، پینٹ کہیں جا رہی ہوگی، تو وہ تو پہلے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ نے اچھا کلاس ختم ہو نا 40 منٹ بعد ختم ہوتی ہے تو فوراً دوبارہ اس لین پہ دوبارہ جوائن کریں. تو لہٰذا آپ نے سمپل ڈریسنگ کرنی ہے جو آپ کے لیے قابل قبول ہو، بالکل سمپل. ٹھیک ہے جی جناب، اور کوئی سوال؟ یار میں یہاں پہ لکھاؤں گا نا کہ آئی ایم محمد عدیل. اب محمد عدیل کی جگہ اپنا نام لکھیں گے، آئی بلانگ ٹو ڈسٹرکٹ فلاں. اب ڈسٹرکٹ جو آپ کا اپنا ہوگا وہ آپ نے لکھیں گے، یعنی یہ آپ کو وہ ڈیش لگا دوں گا، پھر آپ لگا دیں گے، وہ تیار ہو جائے گا. جی جی میں خود تیار کرواؤں گا نا. پہلے ہمارا کل جو ہمارا لیکچر ہوگا نا اس کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، زیادہ تر ہمارا کام ہوگا اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا، زیادہ تر ہمارا اس کے اوپر ٹائم لگے گا. کرنٹ افیئر کے چند ٹاپک ہوں گے، وہ میں بھی مطلب سلیکٹ کروں کون کون سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ کرنٹ افیئر کے اوپر جو ہمارے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں 10-15 وہ ایڈ ہوں گے. کمپیوٹر آپ کو خود کرنا ہے، آپ نے ایکسل کے اندر جناب فارمولے ہوتے ہیں، ایکسل کے اندر فلٹر ہوتا ہے، یا مطلب جس طرح ہیپر لنک ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. میں نے آپ کو جسٹ بتا دیا. ٹھیک ہے، ہمارا جو کام ہوگا نا ہمارا ان 3 چیزوں کے اوپر ہوگا. یہ کل ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے اوپر، اس کے اوپر بھی کریں گے، اس کے اوپر بھی کریں گے. تو لہٰذا ہمارے پاس کینال پٹواری والا جو بندہ ہے، کینال پٹواری بھرتی ہو جاتے ہیں، آپ کا کام کیا کیا ہوگا جی، آپ کو ساری انفارمیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ انفارمیشن کیسے کلیکٹ کی ہے، آپ نے کس طرح تیاری کی ہے، یہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ کیونکہ آپ نے بتانا وہاں جا کے. جی جناب، اور کوئی سوال؟ جی جی یار دیکھو نا، یہ تو آپ کا پرسنل آپ کی وہ ہے، پرسنالٹی کی بات ہے. آپ نے وہاں پہ اچھی طرح کٹنگ کرا کے، اگر آپ کو نے مطلب وہ کرواتے ہیں، خط بنواتے ہیں تو خط بنوا کے جائیں، اگر آپ شیپ کرواتے ہیں تو شیپ کروا کے جائیں. یہ آپ نے کر کے جانا. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے. ہم نے آگے بات کی. یار یہ تو پرسنل انٹروڈکشن کا میٹر ہے نا، وہ تو ہم نے کل یہاں پہ کرنی ہے نا. وہ آپ اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کے ذمہ اسائنمنٹ لگاؤں گا. اسائنمنٹ کیسے ہے کہ لائک دیٹ جی، آپ پرسنل انٹروڈکشن کی اسائنمنٹ ہے، آپ کے ڈسٹرکٹ کی اسائنمنٹ ہے. اچھا جناب، ایک اور بات میں آپ کو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتا دوں کہ میں نے 2 پیس میں بھی انٹرویو دیے ہیں، میں نے شلوار قمیض میں بھی انٹرویو دیے ہیں، میں نے شلوار قمیض کے واسکٹ کے بغیر بھی انٹرویو دیے ہیں. تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا، آپ کا کانفیڈینس برقرار ہونا چاہیے. کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جناب والا میرے پینٹ شرٹ کی وجہ سے مجھے نمبر زیادہ ملے ہیں یا شلوار قمیض کی وجہ سے کم ملے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ نے صحیح سوالوں کے جواب دیے ہیں، اٹ مین کہ آپ پورے کانفیڈینس سے جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اہم ہے کہ آپ کا نالج کتنا اچھا ہے، اور آپ کتنے حاضر سروس ہیں وہاں پہ، اور آپ کا کتنا مطلب کرنٹ افیئر کا بیک گراؤنڈ کتنا اچھا ہے، تو پھر آپ جو ہے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کام اور کریں گے جناب تمام اسٹوڈنٹ. ایک تو جناب والا ایکسپریس نیوز ہے، جیسے ایکسپریس نیوز پیپر. اس پیپر کے اندر نا آپ نے کیا کرنا ہے، اس پیپر کے اندر جناب آپ نے مین پیج پڑھنا ہے. مین پیج، سپورٹ پیج، اور ایک پیج ہوگا اس کے اندر انٹرنیشنل نیوز. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں آپ نے وہاں پہ کرنی. یہ آپ نے ایکسپریس نیوز کو فالو اپ کریں گے، یا کوئی بھی اخبار فالو اپ کریں گے تو آپ نے یہی کرنا. ٹھیک ہے، مین پیج ہو گیا، اسپورٹس پیج ہو گیا، اس سے آپ پہ کرنٹ افیئر تیار ہو جائیں گے. لائک دیٹ جی، ایک بندے نے ریکارڈ قائم کیا اسپورٹس کے اندر کسی بھی گیم میں، مطلب بیڈمنٹن میں کوئی بھی ہے، تو آپ سے وہ پوچھا جا سکتا ہے. اچھا جی، آپ کی فیوریٹ گیم کون سی ہے، آپ کی جو ہے خامیاں کون سی ہیں، خوبیاں کون سی ہیں،
تو یہ چیزیں ہمارے آئیں گی پرسنل انٹروڈکشن میں، تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیکچر میں رکھ رہے ہیں. تو جناب یہ ہمارا اس طرح ہوگا، یہ ہمارا فری سیمینار تھا. یہ انٹرویو کی جو پریپریشن ہوتی ہے، چاہے پی پی ایس سی میں جائے، چاہے ایف پی ایس سی میں جائیں، چاہے کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، طریقہ کار یہ ہوگا. سب سے اہم بات آپ نے، یعنی کہ کافی سارے اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں، کوئی بندہ ہمارا انٹروڈکشن کا انٹرویو کا سیشن جوائن کرے گا، کوئی جوائن نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ بہت بڑی بات ہے. اور اس سے جناب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں نے بتایا کہ جناب والا آپ نے ورڈ اسکپ کر دینا، بڑا ورڈ ہے نا، اسکپ کر دیں آگے چلے، اس سے آپ کی ٹائپنگ کی رفتار بڑھ جائے. اور کافی سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی ٹائپنگ کی رفتار اس طرح بڑھی ہے اور انہوں نے کراس کر لیا 40. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا، اچھا جی، یہ چھوٹا سا میں نے ان کو ٹپس دیا. جی جناب، یہ میں نے ان کو چھوٹا سا ٹپس دیا، تو انہوں نے جناب میرے ٹپس کو بڑے اچھی طرح سے فالو اپ کیا. تو میں جناب تمام اسٹوڈنٹ کو ایک ٹپس دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک ٹپس کو یاد رکھنا. کون سا ٹپس ہے؟ آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں گے جناب کہ انٹرویو فار ایگزامپل میچ ہو رہا ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، بابر اعظم کا انٹرویو لینے کے لیے میڈیا باہر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے ورلڈ کپ جیت لیا T20 سے، اور آپ نے امریکہ کو بھی ہرا دیا ہے، آپ نے یہ بھی کر دیا. چلے خیر، وہ تو ایک مذاق کی بات. خیر، انٹرویو ہو رہا ہے جناب بابر اعظم کا. یہ بتائیں کہ اس جگہ پہ بابر اعظم کا عہدہ بڑا ہے، بابر اعظم زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میڈیا والا امپورٹنٹ ہے؟ اینی ون؟ جی جناب، میں والد، جی جناب بتائیے گا کہ بابر اعظم امپورٹنٹ ہے. بابر اعظم کیا کر رہا ہے؟ بابر اعظم انٹرویو دے رہا ہے یا لے رہا ہے کسی کا؟ بتائیں. دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب، اوکے ہو گیا. عمران خان جناب دوسری بار وزیر اعظم بن گیا ہے اور وہ گیا ہوا ہے UN میں، میڈیا باہر کھڑا ہوا ہے، اس کا انٹرویو لینا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب کیا کہ عمران خان بہت اہم ہے. آپ نے نا ایک دن کے لیے عمران خان بن جانا ہے، آپ نے ایک دن کے لیے بابر اعظم بن جانا ہے، آپ نے ایک دن کے لیے جناب والا CM بن جانا ہے، اور آپ نے ذہن میں یہی رکھ کے انٹرویو دینا ہے. اب بتائیں جناب، اگر بابر اعظم میڈیا کے سامنے بات کر رہا ہے تو وہ ڈر ڈر کے بات کرے گا یا کھلے بات کرے گا، مذاق میں ہنسائے گا، بات کرے گا؟ تو لہٰذا آپ نے ایک دن کا ون ڈے CM، ون ڈے پرائم منسٹر، ون ڈے پریزیڈنٹ، جو مرضی آپ نے آپ کو سمجھ کے جائیں، آرمی چیف سمجھ کے جائیں، وہاں جا کے انٹرویو دیں تاکہ آپ کانفیڈنس برقرار ہو. ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھیں. اچھا جی، آپ کے انٹرویو میں سوال غلط ہو گئے ہیں، سارے غلط ہو، انہوں نے آپ کو کوئی جیل کر دینی، انہوں نے کہنا ٹھیک ہے گھر جاؤ. ایک بندے نے انٹرویو دیا، اس کے سارے سوال کو جواب ٹھیک ہیں، اس کو بھی گھر بھیجیں گے، آپ کو بھی گھر بھیجیں گے. انہوں نے اس کو بھی نہیں بتانا کہ آپ فیل ہو گئے، نہ آپ کو بتانا کہ فیل ہو گئے، رزلٹ بعد میں ہونا ہے. تو لہٰذا آپ نے اپنی کانفیڈنس کو برقرار رکھنے کے لیے آج سے ہی اپنے آپ اندر یہ سمجھے کہ جناب میں فلاں بتاؤں بس، اور میرا انٹرویو ہو رہا ہے اور میں یہ ہوں وہ فلاں. جی سمجھ آ گئی بات جناب؟ تو میں اپنے کانفیڈنس اس طرح برقرار رکھ کے جاتا تھا شروع میں، اور الحمدللہ آپ تو ویسے کافی انٹرویو دیے ہیں تو اس کو پرابلم. جی جناب، آپ کا نیکسٹ کوشچن، اینی ون؟ اگلا سوال جناب. والا پورشن جیسے کوئی کیپٹل پوچھ لیتے ہیں یا کچھ اور جنرل نالج کے بارے میں؟ نہیں، میں بتاتا ہوں نا، جب ہمارا کرنٹ افیئر کا ٹاپک آئے گا نا، اس میں ہم فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جناب حالیہ دنوں میں کہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو، کوئی پرابلم پڑی ہو، کوئی حکومت تبدیل ہوئی ہو. جیسے انڈیا کے اندر ابھی الیکشن ہوئے ہیں تو انڈیا کے اوپر سوال پوچھ سکتے ہیں. پاکستان کے ہمسایہ ملک جتنے بھی ہیں اس کے بارے میں سوال پوچھے جا سکتے ہیں، اس کے کیپٹل پوچھے جا سکتے ہیں، کرنسی پوچھی جا سکتی ہے، بادشاہوں کے نام پوچھے جا سکتے ہیں، پاکستان کے بارے میں پوچھے جا سکتے ہیں، باؤنڈری لائن کن ملکوں سے ملتی ہے. تو یہ چیزیں دیکھا جنرل ہے. جی جی، ایک بندہ سوال کرے یار، کیا کہہ رہے ہو؟
पंजाब असेंबली में लॉ पास हुआ डिफेमेशन लॉ। पंजाब असेंबली में जो लॉ पास हुआ है डिफेमेशन वाला, हाँ वो वाला लॉ करंट अफेयर का टॉपिक है। डिफेमेशन लॉ। जी जी मुझे समझ आ गई, वो भी करंट अफेयर का टॉपिक है। उसके बारे में आप क्या जानते हैं, अपनी राय बताएं। ठीक है, आपने उसके अंदर भी पॉजिटिव रहना है और मुल्क के साथ पॉजिटिव बात करनी है। ठीक है, कि अगर आप ये समझते हैं कि जनाब वो कानून गलत पास किया गया है तो अदालत में जाए, अदालत फैसला करेगी कि जनाब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम बड़ा अच्छा स्ट्रांग है, ये है वो, इस तरह छोटे मोटे कूट झूठ बोलने पड़ेंगे। ठीक है जी जनाब। एक और क्वेश्चन है जी सर, मेरा एक सवाल है जी जी सर। अगर टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो गया है तो मतलब 30 सीटें और उनको एक सीट पर 5 बंदे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 150, और जो पास हुए हैं वो तकरीबन 200-250 बच्चा पास हो गया, तो आया कि वो इंटरव्यू की लिस्ट में आएगा जिसकी मतलब 41-40-41 स्पीड आई है। पहली बात यह है कि जो आपने क्वेश्चन किया है ना, पहली बात यह है कि सीटें हैं 20। ठीक है, टाइपिंग के लिए पहले 10 कैंडिडेट को मल्टीप्लाई किया, तो पास होंगे कितने, 200। अब इनकी टाइपिंग होगी, इसमें से कितने पास होंगे, अब 20 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 100। पहला जो 100 का उन पर इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में टाइपिंग की होती है ना, उसके नंबर होते हैं, जितनी आपकी एक्यूरेसी होती है उतने आपके नंबर होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये जो है ना, मतलब है कि आपने याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 20 बंदे हैं, 20 सीटें हैं तो 100 बंदा क्लियर होगा, नथिंग। 20 सीटें हैं तो इसका मतलब है बड़ी मुश्किल से जनाब 200 बंदों ने दिए है ना, तो बड़ी मुश्किल से 30-35 लोग क्लियर होंगे। ठीक है, अब लाहौर जो है ना, लाहौर एक डेवलप एरिया है, मैं समझता हूँ ना, मैं जब जाता रहता हूँ तो मैं लाहौर को किसी और सिटी से अगर कंपैरिजन करूँ तो मैं समझता हूँ कि जनाब हम शहर में अब आए हैं, पहले तो हम देहात में थे, अब मैं मुल्तान को देहात कहता हूँ। अच्छा जी, तो क्या वजह है कि लाहौर के अंदर हर चीज़ की अवेयरनेस है, हर एक बंदे को। सुबह मैं मतलब एक जगह गया तो मेरा स्टूडेंट मेरा वेट कर रहा था, रात के टाइम था, तकरीबन 2:15 में उठा, 2:15 पर उसने मुझे नाश्ता करवाया। मैं क्या मतलब, ये रात की रोटी है सुबह, कहते नहीं सर ये नाश्ता था। ठीक है, तो लाहौर में से कहने का मतलब ये था कि 361 लोगों ने टाइपिंग टेस्ट दिया, सिर्फ 71 लोग पास हुए। ठीक है, 71 डिवाइडेड बाई 361 मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो पता चलेगा कि जनाब कितने % पास हुए हैं और कितने % फेल हुए। तो इसी तरह आप 200 हैं, वो परसेंटेज भी हम लगा सकते हैं। समझ आ गई बात की। और लाहौर में ज़्यादा बंदे पास हुए, मैं ये समझता हूँ कि 361 में से 71 पास हुए, ज़्यादा पास हो गए। बाकी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, जितनी सीटें होंगी उतने बंदे पास नहीं होने वाले। मुझे क्योंकि मैं तो आपको पता है कि उस्ताद में से उस्ताद होता है। जी जनाब, और क्या सवाल। अच्छा एक और बात भी मैं आपको बता दूँ, कोटा से डिस्काउंट के बारे में क्या सवाल होते हैं, कुछ लोग हैं उन्होंने डिग्रीज होती हैं वो 1-2 साल पहले की हुई हैं। जी जी दोबारा मुझे याद भी नहीं रहता दोबारा क्या कह रहे हो। सर। ये एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कितने सवाल होते हैं वहाँ पे। कुछ लोग हैं जैसे जिन्होंने 2-3 साल यार वो पहले इतने ज़्यादा नहीं होते, वो एजुकेशन के ऊपर ना तब सवाल होते हैं। नहीं होती। जी जी, एजुकेशन के ऊपर तब सवाल होते हैं जब आपका लेक्चरार का या सब्जेक्ट का इंटरव्यू हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपके सब्जेक्ट के ऊपर चंद सवाल हो सकते हैं, कोई एक सवाल होता है, 2-3 सवाल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। वो भी वो सवाल जो उनको आते होंगे बेसिक, और बेसिक सवाल होगा आपको पता होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि केमिस्ट्री क्या है, तो आप डेफिनेशन नहीं बता सकेंगे अपने सब्जेक्ट की, बता सकते हैं आप। अच्छा जनाब, अगर फॉर एग्जाम्पल 20 सीटें हैं और बंदे पास हो गए हैं टाइपिंग के अंदर 16, अब आप क्या समझते हैं कि 16 के 16 सेलेक्ट हो जाएंगे, नथिंग। ये 16 में से भी 3-4 लोग फेल हो जाएंगे इंटरव्यू। तो लिहाजा ये ना समझिएगा कि जनाब सीटें बच गई हैं तो उन्होंने दे देनी, नथिंग। अच्छा जी, इसके बाद जनाब जो मिनॉरिटी कोटा है, जो वुमेन कोटा है और एम्प्लाई चिल्ड्रन कोटा है, इसकी सीटें अगर बचेंगी एम्प्लाई की तो वो ओपन मेरिट में एडजस्ट हो जाएंगी। इसकी भी वापस चली जाएंगी, इसकी भी वापस चली जाएंगी। ठीक है, तो लिहाजा ये भी आपके ध्यान में चाहिए। जी जनाब, अदर कोई क्वेश्चन। अच्छा एक और जो एजुकेशन है, एजुकेशन के 40 नंबर होते हैं। इस 40 में से क्या होगा
کہ جناب آپ کے کیسے کیسے بولا، ہاں 5 نمبر ملٹیپلائڈ بائی میٹرک کی پرسنٹیج. فار ایگزامپل 5 ضرب 60% نمبر ہے آپ کے، تو یہ آپ کے کیا بن جائیں گے 3 نمبر بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے انٹرمیڈیٹ کے 7 نمبر ضرب آپ کے انٹرمیڈیٹ کو آئی کیا دینا، آئی کی پرسنٹیج. اچھا جی اب آپ کے پاس میرے خیال میں یہاں پہ آپ کی کوالیفیکیشن مانگی ہوئی تھی اور انہیں انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ مانگی ہوئی، یہی تھی نا مطلب ہے. ادھر کرائٹیریا اور ہو جائے گا، ادھر کرائٹیریا کیا ہوگا، ادھر میٹرک کے لیں گے 16 نمبر اور اس کے لیں گے 24 نمبر. 24 کو پرسنٹیج سے 16 کو پرسنٹیج. ٹھیک ہے. آپ کے ریٹرن میں فار نمبر آ گئے 60 نمبر، اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے 30 نمبر کاؤنٹ ہوں گے میرٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو انٹرویو کے نمبر آئیں گے اور یہ والے نمبر آئیں گے اور آپ کے جو ٹائپنگ والے نمبر آئیں گے وہ پورے لگا کے ایک میرٹ رکھنا چاہیے. جی جناب اینی ادر کوشچن. انٹرویو کے اندر 100 نمبر کا انٹرویو ہوتا ہے، 100 میں سے 50 نمبر ضروری ہے پاس ہونے کے لیے. اگر آپ کو 49 نمبر آ رہے ہیں اور ادھر آپ کے بڑے اچھے نمبر ہیں پھر بھی آپ فیل ہو گئے. فیل ہونے پہ چانس کاؤنٹ ہوتا ہے، پاس ہونے پہ چانس کاؤنٹ نہیں ہوتا. جی جناب اور کوئی سوال؟ سر میرا ایک اور کوشچن ہے. جی جی سر فار ایگزامپل میری تعلیم بھی ہے اور نوکری کے لیے انہوں نے مانگی ہوئی ہے انٹرمیڈیٹ، تو آیا کہ میں ان کو انٹرمیڈیٹ بتاؤں یا اپنی 14 بتاؤں؟ یار میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک بات میں دھیان میں رکھ، کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہ بولیے گا. ایک جھوٹ چھپانے کے لیے نا 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بندہ بےزتی اپنی ہوتی. ٹھیک ہے. آپ نے جو کوالیفیکیشن ہے اوریجنل بتانا. ٹھیک ہے. جی تھینک یو. سر یہ پوچھنا تھا ڈپلومے کا ہے کہ وہ اپلائی کرنے کی ڈیٹ سے پہلے والے شو ڈپلوما ہونا چاہیے، بعد میں پیچھے ہو جائے گا. 31 جولائی لاسٹ ڈیٹ تھی، 31 جولائی لاسٹ ڈیٹ تھی. سر یہ جو 31 کی ڈیٹ کا ہوگا تو چل جائے گا، اس سے پیچھے کا بھی چل جائے گا. سر اگر 1 اگست کی آ گئی ہے، 1 اگست کا ڈکلیئر ڈیٹ ہے تو آپ کا ریجیکٹ ہوگا. جی جی. سر میں نے بہت سارے گروپس میں دیکھا، کافی لوگ پوچھ رہے ہیں ڈپلوما ہمارا بات کیا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ سارے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے ڈپلومے میں نا کوئی بھی ایشو ہے نا، کوئی بھی پرابلم ہے نا، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں. ٹھیک ہے. چھوڑیں ڈپلومے کو، چھوڑ دیں، ڈپلومے والا مسئلہ حل کرا دیں گا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ ڈپلومے کو بھول جائیں، ڈپلوما آپ کا، ڈپلومے والا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. ڈونٹ وری. جی جناب اور کوئی سوال؟ اپلائی چلڈرن کے نام پہ سر انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی. اوپر میرٹ کی سیٹ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی جاب چلڈرن کی ہیں. یہ سر ہم کیا سے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک طریقے کی زیادتی ہے کہ ان کو اتنی اتنی 15 20 اور پاس یار یہ زیادتی نہیں ہوتی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب یہ دیکھیں نا امپلائی چلڈرن کے اوپر کوئی بندہ پاس ہی نہیں ہوا، سیٹیں ساری بچ گئیں. اب ان کی سیٹیں جمع ہوتی رہتی ہیں، جمع ہونے کے بعد وہ ایک ہی بار کٹی آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سر اس کا مطلب ہے یہ مارچ نہیں کریں گے اوپن میرٹ کے ساتھ. ہاں جی بالکل. آپ اس بات کو چھوڑیں، یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا میں آپ کو بات بتاؤں، ایک بندہ مجھے کہا کہ سارا ایکسائز انسپیکٹر کی صرف 2 سیٹیں ہیں تو میں تو اپلائی نہیں کر رہا. میں کہا تیاری کتنی ہے؟ کہ تیاری سر جی میرے نمبر آ جاتے ہیں 70 نمبر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہا اچھا. میں کہ آپ کو کتنی سیٹیں چاہیے؟ کہ سر مجھے 1 سیٹ چاہیے. میں کہ وہاں تو پھر 2 دی ہوئے، زیادہ دی ہوئے. میں کہ آپ محنت کرو، آپ کو میرٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو 1 سیٹ چاہیے، آپ اپنی 1 سیٹ سیکور کریں، باقی چھوڑیں. جی جناب اور کوئی سوال؟ چلیں جناب ہمارا ڈپلومے کی انسٹیٹیوشن کو دیکھنا. یار ڈپلومے کا میں نے کہہ دیے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرو. ڈپلومے کا ایشو میں آپ کو وہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا ٹھیک ہے غلط ہے، کوئی پرابلم ہے تو میں آپ کو سولو کرا دوں گا. ٹھیک ہے. سر جی میں نماز پڑھنے چلا گیا تھا، یہ لیکچر اویلیبل ہوگا یوٹیوب پہ؟ جی جی میں یوٹیوب پہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس کو اپلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے جناب، ہماری ملاقات انشاءاللہ تعالی
कल होगी। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके ऊपर पर्सनल इंट्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर आपकी खूबियाँ, खामियाँ, आपका नाम, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन भाई, आपके पीछे जो नौकरी का बैकग्राउंड, आपने मैट्रिक की, एफ.ए. की, फिर वो किया, फिर 2-3 साल फ्री रहे, क्या करते रहे, ये सारा इंशाल्लाह कल हम ये क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो कल क्लास इंशाल्लाह 8 बजे होगी और 8 या 8:30 बजे शुरू। जी सर ये जो भी लगा आप जो पर्सनल ग्रुप में होगी या ये भी एक टाइम नहीं नहीं यार, ये हमारा था आज पर्सनल, मतलब एक फरी सेमिनार था। जो बंदे यहाँ पे आएंगे ना, ये व्हाट्सएप मैसेज नंबर है, आप यहाँ पे कराएंगे। इसकी मैंने कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं, सिर्फ 2,000 रुपये फीस है। आप लाहौर में चले जाएँ 15 से 20 हज़ार से कम नहीं लेते। और ये मैंने सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए रखी है, और फीस शायद मैं ना भी रखता है तो फ्री लेक्चर प्रोवाइड कर देता। फीस से ये होता है कि स्टूडेंट जो है ना बड़ी पाबंदी से पढ़ता है। जी जनाब। ये जो भी सर आप वीडियोस होगी ये फिर रिकॉर्डेड मिल जाया करेंगे सर, ये भी अपडेट हो जाते हैं क्लास। ये सबसे बड़ी खूबी है कि हम लेक्चर को प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं, और लेक्चर की स्क्रीनशॉट, जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मैं भी पिक्चर बनाऊंगा, ये भी ग्रुप में शेयर करूंगा और वीडियो भी शेयर करूंगा, ठीक है। सर ये 24 घंटे के लिए अवेलेबल होगा और नहीं नहीं, ये मैं इसका एक ग्रुप बनाता हूँ और उसके बाद फिर आप एंड पे जाके आपको दे दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंटरव्यू का सेशन जो है ये हमारा ख़त्म हो जाता है 30 जून को। अब किसी बंदे का इंटरव्यू है जनाब वाला, इसको जुलाई की 15-20 के बीच जाएंगे जो लोग, टाइपिंग अभी रहती है, तो उनको ये सारी रिकॉर्डिंग दूंगा ना, ठीक है। जी जनाब, और कोई सवाल? ये लेक्चर सर ये वीडियो वाला ये जो आज की क्लास सर टाइम से अपलोड कर नहीं मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। चले जनाब, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बस जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो इस नंबर पर रब्ता कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम उसको जो है प्रॉपर बता देंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।